السلام علیکم، میں ہوں نیتا راجہ پیارے پالتو کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. ہمارے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ملوائیں گے اسد انصاری صاحب کی فیملی سے، جن کے پاس جرمن شیپرڈز، لیبراڈورز اور میکاز ہیں. آئیے چلتے ہیں اور ان سے کرتے ہیں کچھ سوال. یہ سوال میں ہر کسی سے پوچھتی ہوں اور میں آپ سے بھی پوچھوں گی کہ آپ کو یہ پیٹس رکھنے کا شوق کیسے ہوا؟ انہیریٹڈ ہے جی. میرے والد صاحب مرحوم کے پاس ہمیشہ سے پیٹس رہے ہیں. ابھی تک جب تک ان کی وفات لاسٹ ایئر ہوئی ان کے پاس کافی سارے ہرن اور مور اور بہت ساری چیزیں رہے. کتے انہوں نے ہمیشہ رکھے رہے. تو یہ شوق انہیریٹ ہوتا ہے. آپ خود ڈاکٹر ہیں تو کیا اپنے پیٹس کا ٹریٹمنٹ بھی خود ہی کرتی ہیں؟ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، بلکہ مجھ پہ بہت اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں کہ آپ میرے کتوں کا خیال کی جلد کا خیال نہیں کرتی ہیں اور کتے بھی تو انسانوں کی طرح ہی ہیں. اور آفن آف کورس جو ٹریٹمنٹ، کیونکہ دوائیں تو وہی دی جاتی ہیں پیٹس کو بھی. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، خاص کر کے فنگل انفیکشنز پیٹس میں بہت آ جاتی ہیں، تو ایسے بھی کرنا پڑتا ہے. انصاری صاحب کے جرمن شیپرڈ جرمنی سے منگوائے گئے ہیں، جن کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ انتہائی ویل ٹرینڈ ڈاگس ہیں. میں خود ان کے مینرزم سے بہت امپریس ہوئی ہوں. انصاری صاحب، آپ نے جرمن شیپرڈ ہی کیوں رکھا ہوا؟ آپ نے کسی اور بریڈ کا کتا کیوں نہیں رکھا ہوا؟ میں نے رکھے تھے جی. میرے پاس راٹ وائلرز بھی تھے، میرے پاس ڈوبرمین بھی تھے. جرمن شیپرڈ شروع سے میرے پاس اس لیے رہے ہیں کیونکہ ان کی جو ایک کوالٹی ہے وہ کتوں کی ساری کوالٹیز جو ہیں وہ ایک کتے میں پائی جاتی ہے. ایک جرمن شیپرڈ کو آپ ایز اے پیٹ بھی رکھ سکتے ہیں، ایز اے گائیڈ ڈاگ بھی رکھ سکتے ہیں، ایز اے گارڈ ڈاگ بھی رکھ سکتے ہیں. ویئر ایز راٹ وائلرز جو ہیں دے آر ویری ایگریسو ود چلڈرن، تو ان کے ساتھ یو کانٹ ٹیک چانسز. ڈوبرمین کے ساتھ بھی یہی ہے، سین ڈوبرمین اٹیکنگ دیئر اون ماسٹرز. لہذا اب جا کر میری بیٹی ہے 10 سال کی مریم، اس نے مجھے پھر لیبراڈورز جو ہیں گولڈن ریٹریورز وہ منگوائے ہیں. تو جرمن شیپرڈ کے علاوہ پھر میں نے اب لیبراڈورز بھی رکھے ہوئے ہیں. لیبراڈورز بے آرام قسم کی مخلوق ہے. بھاری برگن جسم کے ساتھ بھی یہ ہائپر ایکٹیو ہے. میری سمجھ میں تو یہ نہیں آتا کہ آخر یہ کھاتے کیا ہیں. انصاری صاحب کا کہنا ہے کہ وہ انہیں امپورٹڈ ڈاگ فوڈ کھلاتے ہیں جس میں متناسب کیلشیم اور وٹامنز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہ ان کے لیے سبزی اور گوشت بھی روزانہ پکاتے ہیں. ابو جتنا چاہتے ہیں اتنا میں ٹائم نہیں دے سکتی پیٹس کو، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر پہنچ جاتی ہوں میں بھی. ایک دفعہ ہماری جو فیمیل لیبراڈور ہے ڈلائلا، اس کا پہلی دفعہ لٹر ہوا تھا، اس کی پہلی دفعہ پاپیز ہوئے تھے، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کرے کیا. وہ اس میں مادرلی انسٹنکٹ یہ تو تھا کہ ان کو پروٹیکٹ کرے، ان کی حفاظت کرے، لیکن اس کے آگے اس کو کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا. ابو بھی گھر پہ نہیں تھے، اور جو کتوں کا خیال رکھتے ہیں بابو جو ہیں وہ بھی گھر پہ نہیں تھے، وہ بھی گئے ہوئے تھے. اور ساری رات میں اور امی دونوں نے ہم نے نیچے والے کمرے کے باتھ روم میں پاپیز کو رکھا اور دلائلہ کو رکھا اور اسی کمرے میں سوئے، اور ہر 2 گھنٹوں کے بعد ہم پاپیز کو فیڈ کرنے جاتے تھے. اور ظاہری بات ہے ساری رات سوئے نہیں، کیونکہ لگتا تھا کہ 2 گھنٹے بعد اٹھیں گے نہیں. لیکن جب بات ہوتی ہے ڈاگ لور کی تو مریم کا نام آ جاتا ہے. مریم کی پرورش پیٹس کے درمیان میں ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پیٹس کی نیچر کو سمجھتی ہے، اور اب تو وہ ایک پروفیشنل ڈاگ ٹرینر بھی بن سکتی ہے. ہے کہ کتے کو کبھی نہیں مارنا چاہیے، لیکن جو بھی آج کل ٹرینرز ہیں، لوکل ٹرینر، وہ تو مارتے ہیں ان کو، which میں پرسنلی آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ. ٹیکس پیشنس، اور پھر اسے آرام سے سمجھانا ہوتا ہے، اسے ٹائم دینا ہوتا ہے، پھر اسے
سمجھانا ہوتا ہے. اٹس بیسکلی اے لاٹ آف پیشنس. آج ویکنڈ ہے اور کتوں کے لیے یہ ایک بہت خاص دن ہوتا ہے کیونکہ یہ سیر سپاٹے کے خاصے شوقین ہوتے ہیں. ویکنڈ پہ جہاں فیملیز آپس میں ملتی ہیں وہیں کتے بھی دوسرے کتوں کے ساتھ ہیلو ہائی کرتے ہیں. انصاری صاحب کے پاس نہ صرف اچھی نسل کے کتے ہیں بلکہ نایاب قسم کے طوطے بھی. یہ ہے لکی اور یہ ہے کیپٹن. یہ دونوں میں کاز ہے. مسٹر توتو کوکوچو نسل سے ہے جو نسبتاً زیادہ ذہین سمجھی جاتی ہے. یہ دیکھنے میں میکوز سے بہت چھوٹا ہے لیکن عمر میں تقریباً 15 سال پڑا. ایک بات جو مجھے یہاں آ کر پتہ چلی وہ یہ ہے کہ طوطے کی عمر کا اندازہ اس کی آنکھ کے رنگ سے ہوتا ہے. چھوٹی عمر میں یہ رنگ ہلکا ہوتا ہے جبکہ بڑی عمر کے طوطے کی آنکھ گہرے رنگ کی ہو جاتی ہے. انصاری صاحب پیٹس کے حوالے سے اپنے آپ کو خاصا اپڈیٹڈ رکھتے ہیں کیونکہ اسلام آباد کے پیٹ شوز میں ان کی شرکت لازمی ہوتی ہے. شوز میں جرمن شیپرڈز کی اپنے مالک اور عام پبلک سے ڈیلنگ دیکھی جاتی ہے. وہ کتا جو اگریسو نہ ہو، زیادہ نہ بھونکے اور ایکٹیو بھی ہو ججز کے معیار پر پورا اترتا ہے. اور انصاری صاحب کے جرمن شیپرڈز ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی پوزیشن ضرور حاصل کرتے ہیں. Winky. Here. Five championship points.